الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابیں اور قیامت کے دن پر فرمایا روز قیامت سے کفر کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ محترم سامعین، یہاں قرآن پاک کی آیات آپ حضرات نے سنی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ عجیب حکمت ہے۔ انسان کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے، ہونا تو یہ تھا کہ جو ایمان نہیں لے آئے وہ ایمان لے آؤ، جو ایمان لے آئے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مہمان بیٹھے ہوں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، تو کہنا تو یہ تھا جن مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا وہ کھانا کھا لو۔ یہ تو کبھی نہیں سنا کہ جنہوں نے کھانا کھا لیا وہ کھانا کھا لو۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری اس کے اندر تدبیریں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا صرف کلمہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، زبان سے صرف کلمہ نہیں پڑھنا، دل سے بھی اقرار کرو، عملی طور پر قدم اٹھاؤ۔ وہ کیسے ہے؟ فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر زندگی گزارنا ہے۔ اور اس سے ایک یہ بھی مراد ہے، جیسے ساتھ والی آیت اس کے ساتھ رابط بھی ہے کہ جو پہلی شریعت پر عمل کرتے تھے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے تو وہ ایمان والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اس میں سے اس عقیدے پہ یقین رکھنے والے کچھ لوگ تو ہوں گے، یقیناً تھے۔ فرمایا تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، فرمایا اگر تم ایمان والے ہو
فرمایا اگر اب بھی ایمان پہ رہنا چاہتے ہو تو فرمایا اس شریعت کو چھوڑ دو، اس شریعت پہ آ جاؤ، اس شریعت کو چھوڑ دو، اس شریعت پہ آ جاؤ۔ کیوں؟ تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ شریعت عارضی ہے، لیکن جب آخر الزمان پیغمبر آئیں گے پھر اس شریعت کو چھوڑ کر جو آخر الزمان پیغمبر شریعت لائیں گے اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے، حقیقت اس بات پر ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا لوگ گمان کرتے ہیں کس بات پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ فرمایا بس ہم جنت کے وارث بن گئے، ہم آزاد ہو گئے، اب ہم ایمان والے ہیں۔ فرمایا نہیں، فرمایا کلمہ پڑھنے سے جان نہیں چھوٹتی، بلکہ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فرمایا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اگر کچی کی کلاس کے اندر بھی طالب علم پڑھتا ہے، صرف وہ قاعدہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، وہ قاعدہ پڑھنے کے بعد پھر اس کا امتحان دینا بھی مقصد ہے۔ جتنی کلاسیں ہیں اگر اس کلاس کے اندر بیٹھنا ہے، صرف اس کتاب کو پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد پھر اس کلاس کا امتحان بھی دینا ہے، یہ بھی معلوم کرنا ہے آیا تجھے یہ کتاب آتی ہے کہ نہیں آتی، نہیں تو فیل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں، اور امتحان کے بعد پھر جو کامیاب ہوا وہ ایمان والا ہے، نہیں تو نام کا ہے ہم مسلمان۔ اور واقعتاً کتنی جگہ ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے وہ جی چھڈو مجبوریاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سامنے آتا ہے وہ جی چھڈو مجبوریاں نے۔ اب یہی داڑھی والا مسئلہ دیکھ لو، علماء نے یہاں تک لکھا ہے داڑھی مٹھ بھر سے کم کٹوانا حرام ہے، اور یہ ایک مثال بھی دی ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ دنیا جہاں کے جتنے گناہ ہیں وہ ہیں گناہ، اور جب گناہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت میٹر چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے جیسا کہ رکشے پہ آدمی سفر کرے، کار پہ سفر کرے، کتنا کرایہ لے گا؟ جی میٹر دیکھ کر بتاؤں گا، بھائی جتنا تو نے سفر کرنا ہے، جتنا میٹر چلے گا اس حساب سے کرایہ لوں گا۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، جس طرح وہ گاڑی چل پڑتی ہے تو میٹر خود بخود چلتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس وقت گناہ کا میٹر بھی اس کے یونٹ گر رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر آدمی چوری کر رہا ہے، کتنی دیر چوری کی؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ، اتنی دیر میٹر چل رہا ہے۔ اب چوری چھوڑ دی، میٹر رک گیا، اب اتنا حساب اس نے دینا ہے۔ جو بھی برا عمل ہے، گناہ والا عمل ہے، میٹر چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جو زنا والا عمل ہے اس وقت بھی میٹر چل رہا ہے۔ گناہ تو ہے، میٹر چل رہا ہے، کتنی دیر میٹر؟ جتنی دیر گناہ زنا کرنا ہے۔ لیکن داڑھی والا وہ عمل ہے، فرمایا جب تک توبہ نہیں کرے گا یا جب تک مٹھ بھر اس کی دوبارہ داڑھی نہیں آئے گی، فرمایا اس وقت تک میٹر چلتا رہے گا، اس وقت گناہ کا میٹر
چلتا رہے گا، اس کے چہرے پہ لعنت برستی رہے گی۔ اب یہ عرصہ کتنا لگے گا؟ کیا خبر 6 ماہ لگ جائیں، سال لگ جائے؟ یعنی یہ سال گناہ کا میٹر خود بخود چل رہا ہے۔ کلین شیو ایک دفعہ ہوا ہے، اب اس کے بعد یہ گناہ کرے یا نہ کرے یہ، لیکن یہ گناہ کا میٹر چل رہا ہے۔ اب اس سے پوچھو، یہ جو تو نے داڑھی منڈوائی ہے، یہ تو نے رندہ پھروایا ہے، اس سے تجھے کیا فائدہ ملا؟ اور زندگی کا تو پتہ نہیں کس وقت ہمارا ٹائم آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے ہم جائیں گے؟ انسان خود سوچے۔ تو فرمایا اگر پکے ایمان والے بننا چاہتے ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے وجود پہ اللہ کے حکموں کو لے آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو لے آؤ، پھر تو ایمان والے ہو، نہیں تو نام کے ہو۔ دیکھو ہر قدم پہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، ہر قدم پہ ہم غور نہیں کرتے، اور ہر قدم پہ نبی کا طریقہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہیں دیکھ لو، ہم نے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد مسجد سے باہر جانا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ جوتا پہننا ہے۔ یہی حکم آ گیا کہ جوتا جو پہننا ہے پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں رکھنا ہے بایاں رکھنا ہے؟ فرمایا ٹھہر جا، میرے حکم کو پورا کرنا ہے، وہ تب پورا ہوگا جب اپنے نبی کے طریقے کے مطابق جوتا پہنے گا۔ نبی کے طریقے کے مطابق جوتا پہنے گا، میرا حکم بھی پورا ہو گیا کیونکہ تو نے نبی کے طریقے پہ جوتا پہن لیا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ فرمایا بایاں پاؤں، بایاں پاؤں اپنے بائیں طرف والے جوتے کے اوپر رکھنا ہے، پھر دایاں پاؤں اندر ڈالنا ہے، پھر بایاں پاؤں ڈالنا ہے۔ اب مسجد سے باہر نکلنا ہے، پھر حکم آ گیا کہ پہلے کون سا پاؤں باہر نکالنا ہے؟ دایاں نکالنا ہے بایاں نکالنا ہے؟ فرمایا مسجد نیک برکات ہیں، اب یہاں سے دور ہو رہا ہے، فرمایا اب یہاں سے پہلے بایاں پاؤں نکالنا ہے، دایاں نہیں نکالنا۔ پھر خیال آ گیا کہ مجھے حاجت ہے، میں نے باتھ روم میں جانا ہے، ساتھ ہی باتھ روم ہے، اب ادھر کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ پھر حکم آ گیا اللہ کا، فرمایا پہلے بایاں پاؤں آگے رکھنا ہے، بعد میں دایاں پاؤں لے جانا ہے۔ دیکھو ہر موڑ پہ ہر قدم پہ اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے غور کریں، روز مرہ زندگی کے اندر کتنے ایسے واقعات ہیں، کیا ان واقعات پر، ان کاموں پر کیا ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا؟ اگر کیا ہے تو ہم کون ہیں؟ ایمان والے۔ اگر نہیں کیا تو ہم نام کے مسلمان ہیں۔ خود غور کریں، گھر کے اندر داخل ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ ہمیں دین پہ عمل کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق اللہ کے رسول تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ بن کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی خود دین ہے اور عملی دین ہے۔
علماء نے یہاں تک لکھا ہے قرآن دو ہے، ایک قرآن متن ہے، ایک قرآن تشریح ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ خاموش قرآن یہ ہے جو لوح محفوظ سے اترا ہے، بولتا ہوا قرآن آمنہ کا لال ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب گھر کے اندر داخل ہونا ہے، پہلے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے؟ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، پھر بایاں پاؤں رکھنا ہے، اور دعا پڑھتے ہوئے دعا کچھ بھی نہ آئے تو آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ کیوں؟ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ جنات جو ہیں دائیں بائیں وہ بھی ہیں، اور جنات شیطان کی نسل ہے۔ شیطان کا کام ہے انسان کو پریشان کرنا، انسان کو بھٹکانا، چاہے لڑائی کے ذریعے سے بھٹکائے، چاہے ویسے سیدھے راستے سے ہٹا لے۔ تجربہ کر کے دیکھو، گھر میں جب بھی انسان جاتا ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ قاری صاحب پتہ نہیں ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ جب بھی ہم گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بیوی کا عجیب نقشہ ہوتا ہے۔ بس ہم تعویذ لینے کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں غور کرتے کہ کیا ہم نے نبی کے طریقے پہ قدم اٹھایا؟ تجربہ کر کے دیکھو۔ دائیں بائیں ہمارے ساتھ شیطانی جنات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بازار سے گزرتے ہیں، تو ہم نبی کے طریقے کے مطابق جب چلتے ہیں، جنات بہر رہ جاتے ہیں، شیطانی جنات بہر رہ جاتے ہیں، انسان اندر جاتا ہے۔ غور کرو، جب بھی کہیں لڑائی ہو، آدمی کیا کہتے ہیں؟ اتھے کیڑا شیطان آ گیا ہے۔ شیطان سے مراد انسان نہیں، یعنی کہ جس نے لڑائی کروائی ہے، آخر کوئی شتونگڑا تو آیا ہے نا۔ ہم غور بھی نہیں کرتے۔ جب آدمی سنت کے مطابق دایاں پاؤں اندر رکھے گا، کوئی دعا بھی نہ آئے، ایسا آواز میں کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دایاں پاؤں اندر رکھا، اندر داخل ہوتے ہوئے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ نسخہ آزما کے دیکھو۔ جو کہتے ہیں کہ ہم گھر جائیں، کوئی بہانہ، کوئی وجہ بھی نہیں بنتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف اسی سنت پہ عمل کر کے دیکھو، لڑائی نہیں پڑے گی، فرق پڑ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، کسی نے کوئی ہمیں جادو ٹونا وغیرہ نہیں کیا ہوتا، کوئی تعویذ وغیرہ نہیں ہے۔ بڑا تعویذ یہی ہے، بڑا جادو یہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ بس نورانی طریقے پہ زندگی گزاریں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، روایات کے اندر آتا ہے، ایک یہودی تھا، وہ تحقیق کرنے کے لیے آیا مسلمانوں کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ آگے سے کسی مسلمان نے کہا، وہ تو فرماتے ہیں اگر کھانا بھی کھانا ہو میرے طریقے کے مطابق کھاؤ۔ کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے بتایا، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر گھر میں جاؤ، دسترخوان بچھاؤ، گھر کے جو افراد ہو سب اس دسترخوان کے پاس بیٹھ کر مل کر کھانا کھاؤ۔ یہودی کہنے لگا میں نے تو آج تک اس پہ عمل بھی نہیں کیا۔ یہودی کو دور کی بات ہم بھی دیکھ لیں، آج تک ہم نے بھی شاید عمل نہ کیا ہو۔ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے میں مسلمان تو نہیں ہوں،
پر میں ذائقہ چکھتا ہوں کہ اس سے کیا اثر پڑتا ہے۔ گھر آیا، بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا۔ یہودی کہنے لگا ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا آج۔ بیوی نے کہا اور کیسے کھائے گا؟ اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کا نبی ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی مل کر کھاتے ہیں، تو تو میرے ساتھ مل کر کھانا کھا۔ اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا، اس نے کہا نہیں، تو نے میرے ساتھ مل کے کھا، آج میں نے دیکھنا ہے کہ اس سنت پہ عمل کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا جب میاں لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، فرمایا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے اور پیار بڑھتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب خامد اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے اور بیوی خامد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ پاک ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آج تک ہم نے غور بھی نہیں کیا۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، جب اس نے بار بار اصرار کیا، بیوی نے سالن اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ خامد کہنے لگا کیا بنا؟ کہا کہ میں تو اسے تنگ تھی، آج میں نے سالن کے اندر زہر ملا رکھی ہے، تو کھائے گا میری جان چھوٹ جائے گی، پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، لیکن تو نے تو مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کے مجبور کر دیا ہے، میں کیوں زہر کھاؤں؟ اس لیے میں نے دور پھینک دیا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کیا ہے تو میری جان بچ گئی ہے۔ جو 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ زندگی گزار رہے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ صرف زبان سے کلمہ نہ پڑھو، اپنے پورے وجود پر اپنی ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے لے آؤ، پھر تم کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی، آخرت والی دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی، آخرت والی زندگی میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر زندگی گزارنے اور مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ پڑھنے، کلمہ ایمان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔